بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ قومی اسمبلی میں ایک قرارداد کے ذریعے حکومت کو پابند کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کرنا۔ یہ قرارداد قومی اسمبلی میں کس نے پیش کی؟ جی، یہ قرارداد قومی اسمبلی میں بلوچستان عوامی پارٹی کے پارلیمانی لیڈر خالد مکسی صاحب نے پیش کی ہے۔ ایک بلوچ لیڈر سے قرارداد پیش کروائی گئی ہے۔ آگے میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، یہیں پہ میں بریک لگا دیتا ہوں۔ معاملات کو سمجھنے کی کوشش کریں کیونکہ حالات بہت نازک ہیں، اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے آج ایک بات کہی ہے، ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ عدالت عظمیٰ سے ہم آج بھی یہ کہیں گے کہ وہ اپنے اس فیصلے کو ریویو کریں، فل کورٹ بنا دیں۔ جن ججز نے ریکیوز کیا تھا وہ نہ بیٹھیں، جو فیصلہ ہوگا ہم اس کو قبول کر لیں گے۔ جو بڑا آدمی وہی ہے جو اپنی غلطی تسلیم کر لے، میں ہوں یا کوئی اور ہو۔ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ڈولے میرے سے کچھ نہیں بگڑیا۔ وزیر اعظم صاحب ابھی بھی فل کورٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اگر فل کورٹ بن بھی جائے تو کیا آئینی اور سیاسی بحران ختم ہو جائے گا؟ آج تحریک انصاف کی قیادت کی طرف سے کچھ بیانات سامنے آئے ہیں۔ اسد عمر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے آج پارلیمان کی اقلیت نے پاکستان کی سپریم کورٹ کے بارے میں توہین آمیز باتیں کی اور آئینی حدود سے بڑھ کر قرارداد اقلیتی رائے سے منظور کی۔ پارلیمان سنبھالا نہیں جا رہا اور ریاستی اداروں سے ٹکرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ کہتی ہیں کلیئرلی پی ڈی ایم ود دی بلیسنگ آف ہینڈلرز is willing to destroy the judiciary and democracy in Pakistan simply because they cannot face the people in elections۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ آج جو پی ڈی ایم کی حکومت کر رہی ہے، یعنی کہ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور آج تحریک انصاف کی قیادت جو ہے وہ الزام لگا رہی ہے کہ یہ دیکھیں کتنے بد تہذیب لوگ ہیں کہ یہ آئین کو نہیں مانتے اور یہ جوڈیشری کی مخالفت کر رہے ہیں۔ صرف ایک سال پہلے کیا صورتحال تھی، ذرا دیکھیے کچھ بیانات۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنی عدلیہ سے، میرے پیارے ججز، کہ میں نے کیا جرم کیا تھا کہ رات کے 12 بجے آپ نے عدالتیں لگائی؟ کل کے فیصلے میں پارلیمنٹ کی سپریمیسی اب نہیں رہی ہے، جو حاکمیت ہے وہ پارلیمان کی نہیں رہی ہے بلکہ وہ شفٹ ہو گئی ہے سپریم کورٹ کی طرف، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے عوام حاکم نہیں ہیں پاکستان، بلکہ جو ججز ہیں یا چند ججز جو ہیں وہ اس کا فیصلہ کریں گے۔ اگر واقعی میں یہ سب لوگ ماننے والے ہیں جمہوریت کے، تو پارلیمان کی سپریمیسی کو بھی ماننے والے ہیں۔ اگر سپریم کورٹ یہ بھی فیصلہ کرے گی کہ کس دن اجلاس ہوگا، کس منٹ پہ شروع ہوگا، تو اس پارلیمان کا کیا فائدہ؟ پیسہ بچائیں، اس کو ریپ اپ کریں اور گھر بھیجتے ہیں۔ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ جوڈیشل کو ہے، انہوں نے پارلیمنٹ کو زیرو کر دیا ہے، انہوں نے پارلیمان کی اتھارٹی ختم کر دی، پارلیمان کی سپریمیسی ختم کر دی۔ دیکھیں، جو ایک سال پہلے تحریک انصاف کی قیادت کہہ رہی تھی سپریم کورٹ کے بارے میں کہ سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کے خلاف جوڈیشل کو کر دیا ہے، یعنی کہ عدالتی انقلاب یا عدالتی بغاوت کر دی ہے، وہی کچھ آج پی ڈی ایم کہہ رہی ہے، آج شہباز شریف صاحب اور ان کی کیبنٹ وہی کچھ کہہ رہی ہے۔ تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ کیا ان دونوں کی جو ہٹ درمی اور ضد کی سیاست ہے اس سے آج ہم ایک بحران کا شکار ہیں؟ اس پہ گفتگو کے لیے میرے پاس کچھ لیگل ایکسپرٹس موجود ہیں۔ جناب حسن رضا پاشا صاحب چیئرمین ہیں ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار کونسل، شعیب شاہین صاحب سابق صدر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، اور ربیہ باجوہ صاحبہ جو نائب صدر ہیں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی۔ اچھا، سب سے پہلے میں آپ سے پاشا صاحب یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آج تحریک انصاف جو ہے وہ آئین کی علمبردار بنی ہوئی ہے، لیکن ایک سال پہلے یہی تحریک انصاف جو ہے وہ سپریم کورٹ کے بارے میں وہی کچھ کہہ رہی تھی جو آج پی ڈی ایم کی حکومت کے وزراء کہہ رہے ہیں؟ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے اور دونوں ہی رسپانسبل ہیں اس موجودہ سیاسی بحران کے۔ بالکل، آپ دیکھیں کہ فکرے تو دور کی بات، الفاظ بھی وہی ہیں جو آج حکومتی اتحاد جو الفاظ ادا کر رہا ہے۔ اسمبلی کی تقاریر آپ نے سنی، آلموسٹ 19-20 کے فرض سے وہی باتیں ہیں جو عمران خان صاحب نے کی، جو فواد چودھری صاحب نے کی، جو شیریں مزاری صاحبہ کہہ رہی ہیں،
اور ایک چیز دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے کہ تحریک انصاف کے ایک لیڈر 5 دن پہلے کہہ رہے تھے کہ تحریک انصاف پاکستان کی 22 کروڑ عوام سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑی ہے، اور جب بینچ سکویز ہو کے 3 پہ آیا تو وہی لیڈر ٹی وی پہ فرما رہے تھے کہ جناب 22 کروڑ عوام چیف جسٹس کے پیچھے کھڑی ہے، وہی لیڈر۔ یہ چیز، یہ ڈفرینس آپ خود دیکھ لیں۔ اٹ مینس کہ جو ججز ریکیوز کر گئے یا جن کو نکال دیا گیا 22 کروڑ عوام ان کے پیچھے نہیں ہے۔ آپ کیوں ججز کو ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں؟ اور یہی معاملہ، یہی تفریق سپریم کورٹ کے اندر آج اتنی شدت سے محسوس کی جا رہی ہے، شاید اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ جی ایک دور تھا افتخار محمد چوہی صاحب کا، اس میں بھی ٹو سم ایکسٹینٹ جوڈیشل آمریت جو کہتے رہے ہیں لوگ کہ وہ تھی، کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کنفلکٹ نہیں آ رہا تھا، اس طرف دیکھتے تھے تو سارے ہاں کر دیتے تھے، ادھر دیکھتے تھے تو سارے ہاں کر جاتے تھے، لیکن کنفلکٹ آف اوپینین دیکھیں آپ کو یاد ہے کہ ججز جو ہیں ان کا مسئلہ کیا تھا؟ ججز کا خیال تھا یہ افتخار محمد چودھری بہت پاپولر ہے، یس ٹھیک ہے، یہی تھے، اب وہ کدھر گیا؟ کہیں بھی نہیں۔ یہی تو اصل بات ہے کہ جو پاکستان کے عوام ہے، پبلک پیچھے کھڑے تھے اس وقت، ہاں، تو سول سوسائٹی تھی، میڈیا تھا، لائرز تھے۔ آپ دیکھیں لائرز کی 95% جو تعداد ہے وہ اس موومنٹ میں شامل تھی، 5% وہ تھے جو بینیفیشری تھے یا جو لا آفیسر تھے، جی باقی سارے۔ اچھا، اب شعیب شاہین صاحب یہ بتائیں کہ اب اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں تحریک انصاف سے، تحریک انصاف کی طرف سے ہم پی ڈی ایم کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں فل کورٹ کے بغیر کسی اور مسئلے پہ بات نہیں ہو سکتی۔ اب اگر فل کورٹ بن جائے تو فل کورٹ مسئلہ حل کر دے گا؟ کس چیز پہ بنے گی؟ ریویو تو یہ کر نہیں رہے۔ دیکھیں نا، کورٹ نے پہلا فیصلہ دے دیا جس کو یہ بھام پر کریٹ کرنے کی کوشش کی۔ جب ری کانسٹیٹیوشن آف بینچ ہو جایا کرتا ہے، 5 ممبر بینچ تھا، 3 نے ایک فیصلہ دے دیا، 2 نے ایک دے دیا، جس کو ابھی دوبارہ کلیریفائی کر دیا۔ اب تو متفقہ فیصلہ ہے 3 بینچ کا۔ انہوں نے پہلے بھی اور آج بھی، آخری دن بھی، یعنی 2 دن پہلے بھی چیف جسٹس نے اور بینچ نے کہا کہ آپ سیاسی طور پر ڈائلاگ کریں، اور بلکہ اپنے وکیل کو، عمران خان کے وکیل کو کہا کہ آپ ان سے رائٹنگ میں مجھے اس کا آپ لے لیں کہ ہمیں الیکشن میں جانا ہے اور اچھا ماحول کریٹ کرنا ہے، ٹمپریچر کو کم کرنا ہے، اور اپنی آپ اتحادی پارٹیوں کو اٹارنی جنرل کے ذریعے کہا کہ ڈائلاگ کریں، اور اس کے لیے موقع بھی دیا۔ لیکن انہوں نے اس کا رسپونڈ یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ جناب ہم تو آپ کی بات ہی نہیں مانتے، ہم تو آپ پہ عدم اعتماد کرتے ہیں، بلکہ بائیکاٹ کا بھی انہوں نے کہا، لیکن وہ اعلامیہ میں شامل نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے جب وہ گئے تو کورٹ نے کہا کہ آپ تو عدم اعتماد کرتے ہیں، بلکہ جو تقریریں ہوئیں بائیکاٹ کی ہوئیں تو آپ لائیں اعلامیہ ودرا کرائیں، آئیں ہمارے پاس بحث کریں، ادروائز یو آر ناٹ اے پارٹی، اور پارٹی بننے کی اپلیکیشن بھی نہیں تھی ان کی کوئی۔ لیکن اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ آپ بائیکاٹ والوں میں شامل ہیں یا آپ بحث کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں بحث بھی کروں گا، اٹارنی جنرل بھی اور حکومتیں کبھی بائیکاٹ نہیں کیا کرتی، میں حکومت کا نمائندہ ہوں، میں فیڈریشن آف پاکستان کا نمائندہ ہوں۔ یہ ساری بات ہمیں پتہ ہے، سوال میرا یہ ہے کہ کیا فل کورٹ سے آئینی بحران حل ہو جائے گا؟ کبھی نہیں ہوگا، نہیں ہوگا نا، کبھی نہیں ہوگا۔ آئینی بحران آپ کو سیاسی، آئینی بحران تو حل ہو گیا، سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا، سپریم کورٹ کا سنگل بینچ فیصلہ دے تو بھی پابند ہے، ڈی بی فیصلہ دے یعنی 2 ممبر بینچ فیصلہ دیں تو بھی یہ پابند ہے۔ یہ فل کورٹ، آپ تو آئینی بات کر رہے ہیں، یہ فل بینچ، اگر یہ فل بینچ کہلاتا ہے، لیکن یہ بتائیں نا یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک 2017 میں قاضی فائز عیسیٰ نے بھی تو ایک فیصلہ دیا تھا فیض آباد دھرنا کیس میں، تو اس کو اگر مذاق بنایا، اس کو عمران خان کی حکومت نے اور جنرل باجوہ نے اور جنرل فیض نے قبول نہیں کیا، تو آج پھر اسی کے راستے پہ چل رہے ہیں نا۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے بھی اس فیصلے کو قبول نہیں کیا تھا اور آج شہباز شریف بھی اس فیصلے کو قبول نہیں کر رہا۔ اگر آپ کے پاس سٹیٹمنٹ ہو نا، یہ پہلے پاش صاحب نے بات کی، عمران خان نے کہا میری ریزرویشنز ہیں، لیکن سپریم کورٹ کا یہ جو 5 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، یہ الفاظ کہے۔ آج ان کا جو کنڈکٹ ہے وہ اس سے مختلف ہے، یہ کہتے ہیں ہم تسلیم ہی نہیں کرتے۔ شاید آپ کو یاد نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت تحریک انصاف قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کے خلاف انہوں نے ریویو کیا تھا، ریویو شاید ابھی بھی پینڈنگ ہے میرا خیال ہے، اس میں امان اللہ قدرانی صاحب بھی اس میں وکیل ہیں، لیکن کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج جو پوزیشن ہے، آئینی بحران ختم ہو گیا، سیاسی بحران میں مزید شدت آ گئی۔
سیاسی بحران کو حل کرنے کے لیے آپ سیاسی جماعتیں بیٹھیں, سیاست چلے دانوں کا کام ہے بیٹھیں, اس کو سیٹل ڈاؤن کریں. اچھا ربیہ باجوہ صاحبہ, آپ کو بھی بحث میں شامل کرتے ہیں, یہ بتائیں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ سیاسی جماعتیں اگر بیٹھ جائیں تو کیا مسئلہ حل ہو جائے گا جب تک کہ سپریم کورٹ کے جج آپس میں بیٹھ کے ایک رائے نہیں دکھاتے اور اپنی یونٹی نہیں دکھاتے تو مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ میر صاحب بات یہ ہے کہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے, اور میں ہمیشہ سمجھتی ہوں خاص طور پہ جہاں پہ ٹالرنٹ سوسائٹی ہوتی ہے, ڈیموکریٹک سوسائٹی ہوتی ہے, تو اس میں ڈائیلاگ تو بالکل ہونا چاہیے اور ہمیں اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. لیکن ایک چیز کے اوپر میں بڑی کلیئر ہوں کہ جو کانسٹیٹیوشنل کویسچنز ہیں یا جہاں پہ کانسٹیٹیوشن بہت کلیئر ہے تو اس کا مینڈیٹ کا احترام کرنا بھی تمام اداروں کی ذمہ داری ہے, چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں یا چاہے کوئی بھی ادارہ ہو. کچھ ادارے تو ایسے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے پاکستان کی جو تاریخ ہے کہ انہوں نے کبھی آئین کو کچھ سمجھا نہیں. لیکن اب سچویشن ادھر آ گئی ہے کہ ججز کے آپس کا جو کنڈکٹ ہے وہ بھی افسوسناک ہے, اور جو پولیٹیکل پارٹیز کے اندر پولرائزیشن ہے پوری سوسائٹی میں وہ پھیل گئی ہے, مجھے اس کے اوپر بھی تشویش بھی ہے اور افسوس بھی ہے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے یا اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی یا پولیٹیکل لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا نظام جو واقعی فرسودہ نظام ہے اور اس کو تبدیل ہونا چاہیے, تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بات کرنا اس کو ہم کو غلط نہیں کہہ سکتے اور ان کا رائٹ ہے کہ وہ اس طرح کی بات کریں. اصل بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل سپرمیسی ہے پاکستان کے اندر, آئین سب سے مقدم ہے, اس کا احترام ہونا چاہیے. اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہ 3 رکنی بینچ کا فیصلہ, اس سے کوئی اتفاق کرے نہ کرے اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. کیا پارلیمنٹ کی قرارداد اس کو روک سکتی ہے؟ دیکھیے بالکل نہیں روک سکتی. پارلیمنٹ کی جو قرارداد ہے وہ بیسیکلی کانسٹیٹیوشنل اسپرٹ کے اگینسٹ ہے, کیونکہ کانسٹیٹیوشن کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ججز کے کنڈکٹ کو اس طرح زیر بحث نہیں لایا جا سکتا. آبویسلی ایک فریڈم آف ایکسپریشن ہے, پارلیمنٹ بالکل کھل کے بات کر سکتی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی ریڈیکیول نہیں کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ عدلیہ جو ہے اس کی بھی ہم لوگ کوئی اس کو ایسا ادارہ نہیں سمجھتے, اب اس کو اپنا ٹرسٹ اور کانفیڈنس اپنی پرفارمنس کے ساتھ لوگوں کے اندر پیدا کرنا چاہیے, لیکن جس میں عدلیہ بھی ناکام ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بہت زبردست ہماری جوڈیشری ہے, جوڈیشری کے بہت سارے پرابلمز ہیں اور ہم ہر دن بار ایسوسیشنز جو ہیں وہ اس کے اوپر آواز اٹھاتی ہیں. اچھا, اب حسن رضا پاشا صاحب ایک بڑی انٹرسٹنگ سے گئی ہے کہ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ عدالت کے حکم کو مانو اور کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے آئینی طور پہ وہ درست کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی. لیکن دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی جو آزاد کشمیر میں حکومت ہے اس حکومت کے وزیر اعظم سردار تنویر الیاس صاحب, ان کا جو موقف سامنے آیا ہے وہ آپ کو حیران نہیں کرے گا, وہ آپ کو پریشان بھی کرے گا. سنیں وزیر اعظم آزاد کشمیر کیا فرما رہے ہیں. ججز کا کام ہوتا ہے اگر کسی جگہ پہ گرے ایریا ہو انٹرپریٹیشن آف لا ججز کرتے ہیں, لیکن اگر کوئی اس لیجسلیٹر ہو, اس کی قانون ساز, اس کو کہتے ہی قانون ساز اسمبلی, کوئی اختیارات اس کے ڈومین میں آیا تو اس ڈومین سے اس کو کیسے نکالنا ہے, وہ ڈومین سے نہیں نکلے گا, وہ اپنی سروس سے جائے گا. وزیر اعظم آزاد کشمیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی جج جو ہے وہ اپنی ڈومین سے باہر نکلا تو اس کو اس کی سروس سے نکال دیا جائے گا. کھلی دھمکی وزیر اعظم آزاد کشمیر کی طرف سے, تعلق ان کا ہے پاکستان تحریک انصاف سے. حسن رضا پاشا صاحب یہ زبان تو شہباز شریف نے بھی استعمال نہیں کی. جی بالکل, بات یہ ہے میر صاحب کہ میں جو شعیب شہین صاحب فرما رہے تھے میں تھوڑا سا ان سے اختلاف کروں گا. آپ نو ڈاؤٹ کہ اس وقت پولیٹیکل ایک وہ ہے ایک سلسلہ جس کو کہہ رہے تھے کہ یہ اب سیاسی مسئلہ رہ گیا, آئینی ختم ہو گیا. آپ اس کو آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے, آپ اس کو آئینی مسئلے کو ساتھ ملا کے دیکھیں گے, اور اس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا. جب پنجاب اسمبلی کا فیصلہ ہوا 63A کا, اس میں پتہ نہیں آپ کو یاد ہو یا نہیں, ہم خود سپریم کورٹ کے اس وقت کے صدر 6 سابق صدور پاکستان بار کونسل کے 6-7 ممبرز تھے, ہم گئے اور ہم نے ریکویسٹ کی تھی بینچ سے کہ جناب مہربانی کریں, یہ ایک آئینی مسئلہ ہے, سیاسی مسئلے کے ساتھ ساتھ آپ فل کورٹ بنا دیں اور یہی حل ہوگا. لیکن ہماری استدعا نہیں مانیں گے. جو حکومت تھی اس وقت کی اس نے بھی یہی کہا کہ فل بینچ بنائے, نہیں مانیں گے. ایک فیصلہ آ گیا جس پہ ابھی بھی آبجیکشنز موجود ہیں, ریویو فائل ہو چکی ہے, اور یہ بات بار بار آ رہی ہے کہ جو فیصلہ آیا ہے وہ کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کرنے کی بات ہے. اب اس پہ آتے ہیں, اس پہ حکومت وقت نے یہ کہا کہ فل بینچ بنائیں. پاکستان بار کونسل نے انڈیپینڈنٹلی یہ اپنا ایک میٹنگ کی
اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم نے یہ بیان اور ہماری یہ سٹیٹمنٹ جانی چاہیے کہ فل کورٹ ہونا چاہیے. ہم پھر جو آخری سماعت کا تھا, یہ آخری جو پروسیڈنگز تھی جمعے والے دن, اس میں جب 3 رکنی بینچ پہلی دفعہ بیٹھا, میں خود وہاں گیا. اٹارنی جنرل صاحب شروع کرنے لگے, ان سے ریکویسٹ کی, ان کو سائڈ پہ کیا, بینچ سے میں مخاطب ہوا. میں نے کہا جی ہم بڑے گرفتہ دل سے, بڑے برے دل کے ساتھ آئے ہیں, ادارے کی سالمیت اور ساکھ کا مسئلہ ہے, اور جو باتیں باہر آ رہی ہیں وہ اب حالات کچھ ٹھیک نظر نہیں آ رہے, آپ مہربانی کریں اس کو فل بینچ بنائیں. انہوں نے کہا جی آپ لیٹ آئے ہیں. میں نے کہا جی آپ نے بلایا نہیں, ہم نہیں آئے, اب ہم آ چکے ہیں. لیکن اب دیکھیں اس کو بھی آپ آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے کہ حکومت نے جو قانون سازی کی ہے, آپ جب پارلیمان کو ایک دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں تو پھر انہوں نے اپنا کام کرنا ہے, یا انہوں نے ایک ڈوبتے ہوئے بندے نے کوئی نہ کوئی سہارا ڈھونڈنا ہے. یہ مجبوراً یہ کام ان کو کرنا پڑا. میں ان کی ٹائمنگ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹائمنگ ٹھیک تھی غلط تھی, لیکن ایک وہ کام مجبوری میں آئین شکنی پہ مجبور, آئین شکنی نہیں, یہ آئین شکنی نہیں, ہے, جو قانون سازی کی ہے. میں ایک بات بتاؤں, ڈیکیڈ سے یہ مطالبہ تھا بار ایسوسیشن اور بار کونسلز کا کہ 184 ریزولوشن ہونی چاہیے, ایک منٹ ٹھہرے جی, 184(3) کی اپیل ہونی چاہیے, ادروائز آرٹیکل 10A ریڈنڈنٹ ہو جائے گا. اس میں کہاں غیر قانونی چلے میں اس میں بھی عرض کر رہا تھا. ایک منٹ میں اس میں شامل کرتا ہوں جی وفاقی وزیر بحری امور جناب فیصل سبزواری صاحب کو, جو پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہیں, تو پارلیمنٹ کی بات ہو رہی ہے, ان سے بات کرتے ہیں. فیصل سبزواری صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو آج قومی اسمبلی میں قرارداد منظور ہوئی ہے جس میں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کیا گیا, آپ کو نہیں لگتا کہ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ آمنے سامنے آ گئی ہے اور اب مسئلہ حل ہونے کی بجائے مزید پیچیدہ ہو جائے گا, اور خدشہ ہے کہ جنازہ نکلے گا کسی سیاسی جماعت کا نہیں بلکہ جمہوریت اور آئین کا جنازہ نکلے گا, اور بڑی دھوم سے نکلے گا؟ بہت شکریہ عامر صاحب. میرے خیال میں جو بھی باتیں آپ نے کہی ہیں اس میں سے کسی سے بھی میں اختلاف نہیں کروں گا, لیکن جس طریقے سے ابھی پاشا صاحب فرما رہے تھے, دیکھیں آئین تحریر کرنے کا, آئین میں کمی یا بیشی کرنے کا کسی کا بھی اختیار نہیں ہے, نہ چیف جسٹس آف پاکستان کا, نہ سپریم کورٹ کا. لیکن آپ نے دیکھا کہ 63A کے فیصلے میں خود وکلا انجمنوں نے یہ کہا ہے کہ ری رائٹ کیا گیا ہے آئین کو. اسی سپریم کورٹ نے کیا, انہی 3 معزز جج صاحبان نے کیا. آپ کے علم میں مجھ سے زیادہ ہے کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے جنرل مشرف کو یہ اختیار دے دیا تھا کہ آپ 3 سال تک جو چاہیں کریں آئین میں بھی, بعد میں بھی ان ترامیم کو پارلیمان کے پاس ہی لے کر آنا پڑا تھا. پارلیمنٹ کے علاوہ کسی کا اختیار نہیں ہے. اس میں کسی کو اچھا لگے کوئی MNA, کوئی بہت گالیاں دے, چور کہے, ڈاکو کہے, یہ کہے کہ یہ قید تھے, واٹس ایور, بینگ ممبر آف پارلیمنٹ ہم سب کا ہی استحقاق ہے پارلیمنٹیرینز کا کہ وہ آئین میں کمی کر سکتے ہیں, بیشی کر سکتے ہیں, آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, جو دیکھیں KP کی حد تک تو مجھے کوئی ایشو نہیں ہے, حالانکہ اس میں بھی میرے ذہن میں چند سوالات ہیں جو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے اگر آپ اجازت دیں گے رکھنا چاہوں گا. لیکن جو پنجاب والا ہے وہ تو اتنا اسٹارک ہے کہ آئین یہ کہہ رہا ہے کہ وہ رکن D سیٹ ہو جائے گا جس نے اپنی پارلیمانی پارٹی کی مرضی کے برخلاف ووٹ دیا, اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب اور 2 جج صاحبان یہ فرماتے ہیں کہ نہیں ووٹ ہی نہیں دے سکتے, جو آئین میں تحریر نہیں ہے. میں اس دن بھی آپ سے عرض کر رہا تھا اور جو کی تھی میں نے کہ ایک جگہ ہے آئین میں چیزیں ایکسپلیسٹلی لکھی ہونا, دوسری چیز ہے نیت. پاکستان کے آئین کے فریمرز کی نیت یہ تھی کہ جب انہوں نے نگراں حکومتوں کا قیام رکھا ہے, اور آپ کے علم میں ہے کہ 1993 کے بعد سے پاکستان میں ایک ہی روز الیکشن ہوتے ہیں, 97 ہو, 2002 ہو, اور لیٹر آن, وہ اس لیے نگراں حکومتیں اور ایک روز میں الیکشن ہوتے ہیں تاکہ غیر جانبداری رہے اور کسی بھی جماعت کو انفیئر انڈیو ایڈوانٹیج نہ ہو. خان صاحب چاہتے تو شاید یہ ہوں گے کہ وہ میں 2 اسمبلیاں تحلیل کر کے وفاقی حکومت پہ دباؤ ڈال کے قومی اسمبلی تحلیل کروا لوں گا. وہ تو نہیں کروا سکتے, وہ نہ کروا سکے, لیکن ساتھ میں جو ایک اناملی آ گئی ہے اور جس کے لیے انٹرپریٹ کرنا چاہیے تھا سپریم کورٹ کو, یہ صرف کہہ دینا کہ 90 روز میں انتخابات آئین میں تحریر ہے, بالکل تحریر ہے, لیکن آئین کے آرٹیکل 218 میں یہ بھی تو لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آزادانہ, منصفانہ اور شفاف انتخابات کروائے گا.
کوئی مجھے یہ جواب دے دے کہ جب آج کو 65% یا 70% پاکستان میں جب صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہو جائیں گے تو کیا آیا آپ ان کو 2.5 مہینے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد دوبارہ ان اسمبلیوں کو تحلیل کر دیں گے یا ان کو ہٹا کے نگراں حکومتیں لے آئیں گے؟ تو بھی ایک وہاں کے ووٹر کے پاس یہ ٹلٹ تو ہوگا کہ میرا وزیر اعلیٰ تو وہی ہوگا، 3 مہینے کا گیپ آ گیا ہے۔ کیا وہاں کے قومی اسمبلی کے انتخابات 70% پاکستان کے ان معنوں میں شفاف تصور کیے جائیں گے جو فریمرز آف دی کانسٹیٹیوشن کی انٹینٹ تھی؟ کیا جو اسمبلیاں ابھی بنیں گی صوبائی اسمبلیاں مثال کے طور پر؟ آپ نے ایک اہم سوال اٹھایا ہے، یہ سوال جو ہے نا یہ بہت سے لوگ اٹھا رہے ہیں، اس کا جواب شعیب شاہین صاحب کو دیں گے آپ؟ جی بالکل میں دیتا ہوں۔ جی پلیز دیں۔ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں آئین نے اس پہ صرف ایک قدغن لگائی ہے، جب اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ نے 90 ڈیز میں ہر حال میں الیکشن کرانے ہیں۔ مثلا جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک ہی سال الیکشن ہونے ہیں، ایک ہی سال الیکشن کے لیے پہلے سال آپ کی ایک اسمبلی ڈیزالو ہو گئی، کسی بھی صوبائی اسمبلی، تو 4 سال کے لیے آپ انٹرم سیٹ اپ رکھیں گے۔ یہ کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ آپ کے منتخب نمائندوں کے ذریعے امور مملکت چلائے جائیں گے۔ وہ سوال مختلف ہے ان کا سوال یہ ہے کہ جب 2 صوبوں میں الیکشن جو ہے وہ ابھی مئی کے مہینے میں ہو جائے اور باقی 2 صوبوں میں اور قومی اسمبلی کا الیکشن اکتوبر نومبر، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بڑا فرق جس اسمبلی کا الیکشن ہوگا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ابھی آپ کے سامنے ضمنی الیکشن ہوئے تھے، حمزہ شہباز کی حکومت تھی، کون سیٹیں جیتا؟ عمران خان کی پارٹی جیتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، یہ اوبلیگیشن ہے، یہ اس کی پاور نہیں ہے، اوبلیگیشن ہے کہ وہ الیکشن کرائے۔ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں میں اس سے اتفاق بالکل نہیں کرتا۔ آئین میں یہ پروویژن ہے اور پاکستان کے مخصوص حالات کی وجہ سے یہ رکھی گئی ہے کہ جب بھی جنرل الیکشن ہوگے تو انٹرم سیٹ اپ ہوگا۔ انٹرم سیٹ اپ اس اسمبلی میں ہوگا، یہ نہیں ہے کہ آپ پورے پاکستان میں انٹرم سیٹ اپ ہوگا۔ اب آپ دیکھیں آزاد کشمیر میں الیکشن بعد میں ہوتے ہیں، جو فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے اسی کی پارٹی جیتی ہے۔ تو فیڈرل گورنمنٹ آج ادھر بیٹھی ہوئی ہے پنجاب میں، اگر آپ الیکشن آج کرا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے فیڈرل گورنمنٹ وہاں انٹرفیئر کرے گی۔ اگر اس طرح کریں تو آج فیڈرل گورنمنٹ انٹرفیئر کرے گی نا پنجاب۔ اچھا اگر میں ایک سخت سی بات کہوں آپ دونوں کو، آپ پلیز سپریم کورٹ کے ججوں کا بہیو نہ کریں، وکیلوں والا بہیو کریں۔ دیکھیں میں جب یہ بات کر رہے تھے فرما رہے تھے میں بیچ میں انٹرفیئرنس نہیں کر رہا تھا، لیکن چونکہ آج کوئی اتفاق سے کوئی 8واں 9واں پروگرام ہے، میرا زیادہ ٹائم یہ لے لیتے ہیں۔ اچھا ابھی میں آپ دونوں کو بائی پاس کرتا ہوں۔ ربیہ باجوہ صاحبہ یہ بتائیں کہ کیا فیصل سبزواری صاحب نے جو سوال اٹھایا ہے یہ سوال جائز ہے، مناسب ہے کہ 2 صوبوں میں الیکشن اگر مئی میں ہوگا تو پھر باقی 2 صوبوں میں اور قومی اسمبلی کا الیکشن اگر اکتوبر میں ہوگا تو اس الیکشن کی اہمیت ختم ہو جائے گی؟ سر اس کا ابھی بڑا بہترین جواب دے دیا شعیب شاہین صاحب نے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کے اندر ایسی کوئی پروویژن نہیں ہے کہ سارے الیکشنز جو ہیں ان کو اکٹھا ہونا ہے۔ تو وہ حالات کے مطابق اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے یا اس کو تو اس کے مطابق 90 یا 60 ڈیز کے اندر اپنے الیکشنز جہاں پر بھی ہوں گے وہ ہونے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہی والے حالات ہیں، اگر فرض کریں کہ اگر ہم یہی والا فارمولا اپلائی کر لیں تو پھر ابھی فیڈرل گورنمنٹ کی جیسے بات ہوئی تو وہ بیٹھی، اس کا مطلب فیئر الیکشن کہیں نہیں ہو سکتا۔ تو میرا خیال ہے کہ اپنے آپ کو اداروں کو بہتر کرنا ہے اور ازمپشن کے اوپر کہ یہ نہیں ہو سکتا اس کو آپ نے ڈسپیل کرنا ہے اور آپ نے الیکشنز فیئر کروانے ہیں جو رسپانسبلٹی ہے، اور اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کانسٹیٹیوشن کی ترمیم کر دیں اور ہر بندہ اپنے کانسٹیٹیوشن کی جو انٹرپریٹیشن ہے اپنے طور پہ کرنے لگ جائے۔ اچھا اب اس پہ فیصل سبزواری صاحب یقیناً جواب الجواب کے ساتھ تیار ہوں گے۔ فیصل صاحب میں آپ کی خدمت میں ابھی حاضر ہوتا ہوں ایک وقفے کے بعد۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ایک سوال اٹھایا تھا کہ کیا موجودہ حالات میں حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے درمیان ڈائلاگ کے ذریعے کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ سوال ابھی ہمارا جو ہے وہ زیر بحث تھا کہ ہمارے پاس یہ خبر پہنچی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کو خیبر پختونخوا سے گرفتار کر لیا گیا ہے، اور گرفتار کر کے ان کو ایک ایسی جگہ پہ لایا گیا ہے جو کہ اقتدار کے ایوانوں کے بہت قریب ہے۔ اور اب جو لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کل نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا جو اجلاس ہے اس کے بعد شاید پاکستان کے سیاسی حالات میں کوئی بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی، ان کو اب اپنی غلط فہمی یا خوش فہمی دور کر لینی چاہیے۔
اگر علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ آج گرفتار ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی جو پالیسی ہے وہ وہی پالیسی ہے جو کہ علی امین گنڈا پور کو گرفتار کرنے والوں کی پالیسی ہے. اب میں چلوں گا جناب فیصل سبزواری صاحب کی طرف. فیصل سبزواری صاحب، یہ آپ بریک سے پہلے گفتگو سن رہے تھے تو شعیب شاہین صاحب کا یہ خیال ہے کہ اگر 2 صوبوں میں الیکشن جو ہے وہ مئی کے مہینے میں ہوتا ہے اور باقی 2 صوبوں میں اور قومی اسمبلی کا الیکشن اکتوبر میں ہوتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہ کوئی کانسٹیٹیوشن میں ایسی کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی. دیکھیں کانسٹیٹیوشن میں یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ہر حال میں، اس میں لکھا ہے کہ 90 روز میں الیکشن ہو، بالکل لکھا ہے. سپریم کورٹ نے اپنا جو عبوری حکم نامہ تھا اس میں کہا کہ آپ ڈیویٹ کر سکتے ہیں کچھ حد تک. 90 دن میں تو ابھی بھی نہیں ہونے جا رہے الیکشنز. 90 دن میں تو ابھی بھی نہیں ہو رہے ہیں الیکشن، یا ہو رہے ہیں تو کوئی میری معلومات کو درست کر دے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں. 90 دن میں نہیں ہو رہے. دوسری بات یہ کہ ان کا سیاسی نہیں ہو رہے، 90 دن میں تو نہیں ہو رہے نا. انہوں نے کورٹ نے یہ کہا 90 days. دوسرا جو میں عرض کر رہا ہوں پر فورس 90 اگر جی میں گزارش کر جی 14 مئی تک 120 دن ہو جائیں. میں گزارش کروں جی ایسا ہی ہے نا. دوسری بات میں جو گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں شعیب شاہین صاحب کا جو سیاسی اور قانونی فہم ہے اس کا نہایت احترام کرتے ہوئے جو فریمرز آف دی کانسٹیٹیوشن ہے نا، وہ یہ اس طرح کی باتیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ پرسیو نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ کام سپریم کورٹ محض انٹرپریٹ کر سکتی ہے. سپریم کورٹ اس کو ری رائٹ نہیں کر سکتی. میں پھر اس پہ آ رہا ہوں جو مدر آف آل ایول ہے، جو 63A والا ایکسپلسٹلی آئین پاکستان میں لکھا ہے کہ وہ آدمی ڈی سیٹ ہو جائے گا جو اپنی پارلیمانی جماعت کی مرضی کے برخلاف ان 3 مواقع پہ ووٹ ڈالے گا. کیا اگر ایسا نہیں لکھا آئین پاکستان میں تو مجھے بتا دیں. کیا سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا کیا وہ اس آئین کے واضح حکم کے خلاف تھا یا نہیں تھا؟ کیا مجھے یہ استحقاق ہے؟ محترم چیف جسٹس صاحب نے تو فرما دیا تھا، وہ بڑے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی جج لاشعوری طور پر بھی کوئی غلط فیصلہ کر دے تو بعد میں شعوری طور پر وہ اصلاح کر سکتا ہے. تو کر کو پارلیمان بھی کھڑے ہو کے میرے خیال میں یہ والی بات کہہ سکتی ہے. اور دیکھیں میں ہوں عوامی نمائندہ. آپ ٹھیک ہے آئین یہ کہتا آپ کنڈکٹ پہ بات نہ کریں، لیکن میں نے تو یہ بات سینٹ آف پاکستان میں کھڑے ہو کے کہی تھی کہ بھائی 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو جو ہے شارع دستور کے اوپر، اس کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں تھرڈ پارٹی انٹرسٹ کریٹ ہو گیا ہے، اس لیے اس کو ریگولرائز کر دو. کیوں؟ پاکستان کی اشرافیہ کے اس میں اپارٹمنٹس ہیں، پاکستان کے بڑے بڑے لوگوں کے، سابق وزیر اعظم سے لے کر ملٹری اور سول بیوروکریسی کے لوگوں کے وہاں پر اپارٹمنٹس ہیں. اور کراچی کے نسلہ ٹاور کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، ایٹ اینی کاسٹ اس کو توڑ دو، وہاں نہیں ہے تھرڈ پارٹی انٹرسٹ. یہ جو ڈسپیرٹی ہے، یہ جو عدم مساوات ہے پاکستان کی اعلیٰ ترین عدلیہ میں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ بطور عوامی نمائندہ میں کیا کہوں؟ میں لوگوں کو جا کے یہ کہوں کہ یہ جی وہ کیونکہ پابند کر دیا ہے کہ آپ کنڈکٹ کو ڈسکس نہیں کر سکتے، اس لیے تو وہ کہتے ہیں کہ یار آپ پھر کس کام کے عوامی نمائندے ہیں؟ فیصل صاحب، اسی لیے میں نے پروگرام کے آغاز میں یہ واضح طور پہ بتایا کہ آج جو پارلیمنٹ میں قرارداد پیش کی گئی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف، یہ بلوچستان عوامی پارٹی کے پارلیمانی لیڈر خالد مقسی صاحب نے پیش کی ہے. یہ بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے کہ اگر فرض کرے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کارروائی شروع ہوتی ہے تو اس کا آغاز بلوچستان کے عوامی نمائندے سے شروع ہوگا. اور آپ جو ہے نسلہ ٹاور اور 1 کانسٹیٹیوشنل ایونیو اسلام آباد کی بات کر رہے ہیں، اس میں بھی وہی چیز پنہا ہے جو کہ پارلیمنٹ کی قرارداد کو فریم کرنے والوں اور پیش کرنے والوں کے پیغام میں پنہا ہے. اینڈ آئی ایم ناٹ منسنگ مائی ورڈز میر صاحب. وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیے طے تو آپ نے بعض چیزوں کو کرنا ہے. اچھا مثال کے طور کے اوپر میں یہ کہتا ہوں کل کو الیکشن ہو جائے، یہ تو کسی کی خیال ہے کہ وہ پنجاب میں شاید خان صاحب سارے کے سارے الیکشن جیت جائیں. مجھے تو نہیں پتا کہ کیا ہوگا، کہ پی ایم ایل این اور باقی جماعتیں وہ بیگ پیک کر کے گھر پہ بیٹھی رہیں گی اور بولیں گے کہ آئیے آپ، وہ بھی جلسے کر رہے ہیں، موبلائزیشن کر رہے ہیں، برادریاں ہیں، ڈیرے داری ہیں. کیا ہوگا یہ مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ الیکشن میں اگر واضح اکثریت ان کو صوبائی اسمبلی میں نہیں ملی خان صاحب کو، پنجاب میں خاص کر، تو وہ اس الیکشن کو مانیں گے نہیں، پھر آپ اس میں چلے جائیں گے. تیسری بات
جو میرے خیال میں ہمیں اس میں سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے. جب یہ اسمبلیاں نہیں بھی ٹوٹی تھیں, پی ٹی آئی کے ایک دو دوست مجھے ملے ایک تقریب میں, جو کہ خان صاحب کے لیفٹ اور رائٹ قریبی لوگ ہیں. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے 2 اسمبلیاں آپ کے پاس ہیں, خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ آج نہیں تو 6 مہینے کے بعد انہوں نے اس ملک کا وزیر اعظم بن جانا ہے, تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آج اس ابتر ہوتی ہوئی معیشت کے لیے وہ اسٹیٹسمین شپ کا مظاہرہ کریں اور کہیں کہ ٹھیک ہے ہم سب بیٹھتے ہیں, اس معیشت کو عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے کنسنسس بلڈنگ کرتے ہیں. میں نے کہا مجھے اگر یہ پتا ہو کہ 6 مہینے بعد میں نے یہ فلاں کمپنی چلانی ہے, تو میں یہ چاہوں گا کہ 6 مہینے بعد وہ آج سے بری پوزیشن میں نہ ہو, اس کی آج سے بہتری کے لیے کوشش کر دوں. تیسری بات یہ جو آتی ہے نا, ایک میں آگے علی امین صاحب کی گرفتاری کے اوپر میں آپ سے کرنا چاہوں گا. مجھے نہیں علم ان کو کس مقدمے میں کیا گیا, لیکن یہ جو ہمارے آج کل دوستوں کو, اور پی ٹی آئی بہت زبردست ایڈوانٹیج لیتی ہے میڈیا اور سوشل میڈیا پہ جو ان کی پریزنس ہے, بہت اچھی بات ہے, کسی کو بھی غلط گرفتار نہیں کیا جانا چاہیے. میں بہت ماضی میں تو جا ہی نہیں رہا, میں ایم کیو ایم کا وہ کارکن بیٹھا ہوں حامد میر صاحب جس کی 3 نسلیں گرفتار ہوئی ہیں, میرے دادا سے لے کر ہم 3 بہن بھائیوں تک سب کچھ, اور جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہمارے گھر میں سب کچھ, اپارٹ فرام دیٹ کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ سمجھنا کہ یہ ابھی ہو رہا ہے, اگر جینوئن ایف آئی آر ہے آپ کر لیجئے گرفتار. سیاسی گرفتاریوں کی چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. دسمبر 2019 میں خالد مقبول صدیقی صاحب نے استعفیٰ دیا عمران خان صاحب کی کابینہ سے. جنوری میں ہمارے ان سے مذاکرات شروع ہوئے, مارچ میں تک ہمارے ان سے مذاکرات آگے چل رہے تھے, مردم شماری کا ہم ان کو یاد دلا رہے تھے, لوکل گورنمنٹ کا, ان ساری کی ساری چیزوں کا. اچانک ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ آپ نے کابینہ جوائن کر لینی ہے. اگلے روز جب ہم نے یہ آرگیو کیا کہ بھائی کیوں جوائن کر لیں, ہمارے تو یہ مطالبات حل نہیں ہوئے, تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوا عمران خان صاحب کی حکومت میں؟ ہمارے 7 کارکنان کی فہرست بنا کے ان کی راتوں رات گرفتاری اور ٹارچر ہوا ان کے اوپر. اور پھر جب ہم مجبوراً, میں ایڈمٹ کر رہا ہوں, کابینہ میں واپس ہمیں جانا پڑا. میں باوضو بیٹھا ہوں کراچی میں, کیونکہ دیر سے ہوتی ہے مغرب, میں افطار کے بعد آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, باوضو بیٹھ کے حلفاً میں آپ کو کہہ رہا ہوں. ستمبر 2020 میں کراچی کے گورنر ہاؤس میں عمران خان صاحب کو ان کی کابینہ کے چیدہ ارکان کے سامنے میں نے یہ بتایا کہ یہ ہوا ہے, اینڈ ناؤ آئی ایم سٹنگ ود یو, حالت مجبوری میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں. اٹ از ناٹ بائی چوائس. چلیں یہ بڑا اچھا کیا آپ نے قوم کو بتا دیا. آج ہو رہا ہے, اب میں آپ کو غلط ہو رہا ہے, ماضی میں بھی ہوا. آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو گرفتار کیوں کیا گیا ہے, جس بیان کی بنیاد پہ گرفتار کیا گیا. ہم آپ کو وہ بیان سنا دیتے ہیں ان کا, سنائیے جی. سے مخاطب ہوں, اور میرا پہلا پیغام اس پی ڈی ایم کی پولیٹیکل حکومت کو ہے کہ اگر انہوں نے عمران خان کو گرفتار کیا تو ہم عوامی طاقت سے اسلام آباد کے اوپر قبضہ کر لیں گے. اس حکومت سے ہم اسلام آباد کو ٹیک اوور کر لیں گے. اور میرا دوسرا پیغام پولیس کو ہے کہ اگر پولیس نے اس سازشی حکومت کے ساتھ مل کر ہمارے راستے میں رکاوٹ پیدا کی تو ہم ان کو پولیس کی طرح نہیں بلکہ پی ڈی ایم کے ورکر کی طرح ڈیل کریں گے. تو اس لیے بہتر ہے کہ اس سیاسی جنگ میں آپ اس جنگ سے دور رہیں اور عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ وہ کس کو چاہتے ہیں اس ملک میں اور کس کی حکومت چاہتے ہیں اس ملک میں. میرا دوسرا پیغام تمام پاکستانیوں کو ہے کہ آپ لوگ حقیقی آزادی کی اس جنگ کے اندر, اس جہاد کے اندر آپ لوگ سب کے سب اسلام آباد پہنچے, اور یہ فیصلہ کن جنگ ہے. ہمارا یہ ملک جو اسلام کے نام پہ بنا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کی بنیاد پہ بنا. آج یہ وقت ہے کہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے. اب یہ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ اس وقت کا بیان ہے جب عمران خان صاحب نے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا, اور اس کے بعد بہت کچھ ہوا ہے. ایک وقفے کے بعد ہم اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی گرفتاری کے بعد پاکستان کی سیاست کیا رخ اختیار کرے گی. ناظرین, پاکستان کی سیاست میں لمحہ لمحہ صورتحال بدل رہی ہے, بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو رہی ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ تحریک انصاف کے رہنما علی امین گنڈا پور صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے. گرفتار تو کر لیا گیا ہے, لیکن میرے پاس جو ان کے مقدمے کی تفصیلات ہیں, ڈپٹی کمشنر ڈیرہ اسماعیل خان نے ان کو 21 مارچ 2023 کو ان کے خلاف ایکشن کو منظور کیا ہے, تو ان کو گرفتار کیا گیا ہے. دی مٹیریل ان اپلیکیشن وارنٹس ایکشن انڈر سیکشن 124A آف دی پاکستان پینل کوڈ.
124A جو بغاوت کی دفعہ ہے جس کو لاہور ہائی کورٹ تھوڑے دن پہلے کالعدم کر چکی ہے, اسی سیکشن کو لگا دیا گیا ہے. اور یہ جو ایف آئی آر ہے یہ بھی میرے پاس ہے. ایف آئی آر میں ان پہ 124A کے علاوہ 123A اور 153A بھی لگائی گئی ہے. ربیہ باجوہ صاحبہ, سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ نہ تو پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی ڈی آئی خان کے جو ڈی سی صاحب ہیں انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا احترام کیا. علی مین گنڈا پور جو ہے اس کو 124A میں گرفتار کر لیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی ایک فرضی سا مقدمہ ہے اور علی مین گنڈا پور صاحب کی بڑی آسانی سے ضمانت ہو جائے گی؟ دیکھیے ابھی آپ نے بتایا اس کے اندر غالباً 153A پروویژن بھی لگی ہے, وہ ہیٹ سپیچ سے ریلیٹ کرتی ہے جی. اور دوسری بات میں یہ کہوں گی کہ یہ بڑا افسوسناک ہے کہ جو پولیٹیکل پروسیس کو جس طرح روکا جاتا ہے پاکستان کے اندر, وہ ججمنٹ آپ پڑھیں وہ بڑی زبردست ہے 124A کی, کہ کس طرح بغاوت کے مقدمے کو, آپ کو یاد ہے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف بھی اس کو استعمال کیا, اور بھی بہت ساری ایسے مثالیں ہیں. تو میں اس کی مذمت بھی کرتی ہوں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ بالکل غیر قانونی ہے اور یہ سٹرک ڈاؤن ہو چکی ہے پروویژن, اور اس کو وہ انووک نہیں کر سکتا تھا جنہوں نے بھی یہ اس کے اوپر لگائی ہے. اسی طرح 153A جو ہے ہیٹ سپیچ, یہ اس کے تحت بھی یہ مقدمہ نہیں بنتا جو میں نے ابھی آپ نے سنوایا ہے. تو میں کسی پولیٹیکل پارٹی کے ریپرزینٹیٹیو نہیں ہوں, لیکن میں پیورلی ایک کویسچن آف لا کے اوپر بات کر رہی ہوں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بالکل ایک انلیگل بھی ہے اور اس کو فیکٹس کے مطابق بھی یہ اس طرح کا کیس یہ نہیں بنتا. اچھا فیصل سبزواری صاحب, آپ کو نہیں لگ رہا کہ تحریک انصاف کے بہت سے رہنما جو ہیں ان کے خلاف ایسے مقدمات بنائے جاتے ہیں جلد بازی میں یا کسی حکم کی بنیاد پر کہ جن کا کوئی تک نہیں بنتی؟ اب 124A تو آپ کی پارٹی کے خلاف بھی بڑا استعمال ہوا ہے, پیپلز پارٹی کے خلاف بھی بہت استعمال ہوا ہے, مسلم لیگ نون کے خلاف بھی استعمال ہوا ہے. تو یہ آپ کی حکومت کے خلاف کوئی سازش تو نہیں ہے کہ 124A کو اس وقت استعمال کیا گیا جب لاہور ہائی کورٹ اس کو کالعدم قرار دے چکی ہے؟ جی میں تو بالکل اس بات پہ قائل ہوں کہ سیاسی کارکنان کے خلاف یہ مقدمہ بازی نہیں ہونی چاہیے, لیکن سیاسی کارکنان کو بھی جو لیوریج ابھی پی ٹی آئی کے دوستوں کو ملی ہوئی ہے وہ میرے خیال میں ماضی میں کسی کو بھی نہیں رہی. میں نے تو پریس کانفرنس میں کہا تھا جب شہباز گل صاحب نے اوپنلی ایک چینل کے اوپر پاک افواج میں بغاوت کی اپیل کر دی تھی کہ خدا شکر ادا کریں کہ آپ فیصل آباد سے ہیں, کراچی سے ہوتے تو ہم پر تو ایک ہی دن میں 26-27 دہشت گردی کے مقدمے بنے ہیں کہ ایک اشتعال انگیز تقریر کو سننے کے جرم میں, سننا جو کہ انوالنٹری ایکٹ ہے. ہم میں سے بعض لوگ پاکستان میں ہی موجود نہیں تھے اس جگہ, تو کیا ہوتے کہ آپ نے سنی اور تالی بجائی, تالی تو آدمی یہاں موجود ہوتا تو بجاتا نا. اور دہشت گردی کے مقدمات ہیں 27, کسی پاکستان کی عدالت کو یہ اس وقت تک نہیں ہوئی, ان کے علم میں ہی نہیں آ سکا کہ آج تک یہ 27 دہشت گردی کے مقدمات چل رہے ہیں, کیونکہ ATC میں ہیں وہ مقدمات. تو یہ تو بالکل بچکانہ قسم کے مقدمات ہیں, میرے خیال میں نہیں بنانے چاہیے. اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے, پولیس کے DSPs کو SSPs کو مار رہے ہیں یا سرکاری املاک کو موبائلیں جلا کے, وہ مقدمے آپ بنا دیں, لیکن یہ والے مقدمے میرا وقت ختم ہو گیا. یقیناً شعیب شاہین صاحب آپ بھی اس مقدمے کی مذمت کریں گے؟ میں شدید مذمت کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں یہ فاشزم ہے, ہیومن رائٹس وائلیشن ہے. یہ 124 سیکشن جو لگائی گئی ہے اور خاص طور پہ سیاسی کارکنوں کے خلاف, میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں. بہت شکریہ آپ نے دیکھا جی کہ علی مین گنڈا پور صاحب پہ 124A لگا کے ان کو گرفتار کیا گیا. آپ ان سے سیاسی اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن فیصل سبزواری صاحب جو فیڈرل منسٹر ہیں ان کے سمیت ربیہ باجوہ صاحبہ نے, شعیب شاہین صاحب نے اور حسن رضا پاشا صاحب نے, سب نے اس کی مذمت کی ہے کہ علی مین گنڈا پور کو کسی اور مقدمے میں گرفتار کر لیتے. آپ نے ایک ایسے مقدمے میں گرفتار کیا ہے سیکشن 124A جس کی قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی مخالفت کی تھی, اس میں گرفتار کر لیا. تو آپ نے یہ علی مین گنڈا پور کے ساتھ اس کو فیسیلیٹیٹ کیا, اس کی سہولت کاری کی ہے, گرفتار کر کے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.